حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العلی العظیم۔ یہ امیر کائنات امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدرکنی۔ لکھنے والا کہتا ہے کہ میرے کوئی بہت ہی عزیز دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں، جو قم میں زیر تعلیم ہیں، انہوں نے بڑے مدلل جواب دیے ہیں۔ میں سید سجاد مرتضیٰ نقوی اپنے مولا اور آقا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پر کامل یقین اور ایمان رکھتا ہوں، اور کسی ایسے نظام کا حصہ نہیں بنوں گا جس میں ولایت علی کا نعرہ بلند کر کے ولایت کو ہی نقصان پہنچایا جا رہا ہو۔ خدا کریم اس فتنے سے اور جاہلوں کے ٹولے سے قوم شیعہ کو محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو لکھنے والا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے خامنائی اور اس کے ٹولے کے ساتھ اپنا اظہار برات کرے، کیونکہ ولایت امیر کائنات کو سب سے زیادہ نقصان یہی ٹولہ پہنچا رہا ہے، کیونکہ خامنائی نے اپنی کتاب توضیح المسائل، جس کو پاکستان میں توضیح المسائل کہا جاتا ہے اور باقی کی پوری دنیا کے اندر اس کو استفتاء کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خامنائی کو توضیح المسائل لکھنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، وہ اجتہاد کی ڈگری بھی نہیں رکھتا، وہ ایک رشین یونیورسٹی سے ڈگری شدہ انجینئر ہے۔ جس زمانے میں اس کو مجتہد بننا تھا اس زمانے میں وہ انجینئر بن رہا تھا۔ تو اس نے اپنی کتاب توضیح المسائل میں اذان میں سے علی ولی اللہ کی گواہی کو نکال دیا ہے۔ اذان کے جو کلمات ہیں ان کی تعداد 18 کر کے اس نے کہا کہ اصل اذان یہ ہے، ولایت امیر کائنات کی گواہی جو ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو کچھ اس نے ولایت امیر کائنات کے بارے میں کہا ہے وہ دنیا جانتی ہے، تو سب سے پہلے تو اس سے اظہار برات کر۔ اب آگے تحریر کی طرف چلتے ہیں، جس میں وہ پوچھ رہا ہے شک بائی شک۔ اس نے پوچھا ہے کہ شک نمبر 1 سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ گروپ اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے۔ بے شک اللہ جل شانہ کو وحدہ لا شریک ہم تسلیم کرتے ہیں۔ آگے لکھتا ہے اگر اس گروپ کا کوئی فرد علی اللہ کہتا ہے یا کسی انداز میں اللہ اور علی علیہ السلام کی شباہت بیان کرتا ہے تو تحریر اور تقریر میں تضاد ہوگا۔ اندر کا مقصر جاگا اور اس نے یہ کہا کہ کسی بھی انداز میں شباہت بیان کرتا ہے تو بھائی جس کا چہرہ وجہ اللہ ہو، جس کو کہتے ہی وجہ اللہ ہوں تو شباہت تو آئے گی۔ آج کا حسین قرار دے کے اپنے خامنائی کو تم لوگوں نے کس کی شبیہ بنایا ہے؟ خامنائی کو مولا حسین کی شبیہ قرار دے کے کہ آج کا حسین ہے، تمہارے دین پر اور تمہارے ایمان پر کوئی ضرب نہیں لگتی، لیکن جس کو کائنات تسلیم کرتی ہے کہ وہ وجہ اللہ ہے اور وجہ کہتے ہی چہرے کو ہے، تو وہاں پہ تمہیں شباہت کا لفظ یاد آ گیا۔ جو علی اللہ کہتے ہیں اور نعوذ باللہ مولا علی کو اللہ تسلیم کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صفات الہیہ کا مظہر یقیناً یہ معصومین علیہ السلام ہیں، اور اس حوالے سے ان کی تشبیہ جائز ہے، ٹھیک ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے شک نمبر 3 میں اس گروپ نے لکھا ہے کہ مولا علی کی ولایت ہر عبادت میں ہم اوجب مانتے ہیں۔ اب میں سوال یہ ہے کہ وضو، حج، زیارت، قرآن پڑھنا اور اسی طرح اور عبادت میں کس جگہ شہادت دینی ہے؟ جب ہر عبادت میں اوجب ہے تو اگر کسی عبادت میں گواہی نہ دی گئی تو وہ عبادت باطل ہوگی۔ اب ان کے لیے ان کے کیے کہ وضو جو بغیر ولایت کے گواہی تھے باطل ہوئے یا نہیں، اسی طرح حج۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس گروپ نے اوجب کا لفظ استعمال کیا، بھائی یہ واجب، مکروہ، مستحب، حرام، مباح کی اصطلاحات تو مجتہد استعمال کرتے ہیں اور آپ تو مرجئیت کو مانتے نہیں، تو یہ واجب کس بندے نے کہا ہے؟ مسئلہ وہی ہے نا کہ ان لوگوں کے لیے صرف تقلید ہے، اور تقلید کی شرط یہ ہے کہ جو مجتہد کہے اس کی دلیل طلب کیے بغیر اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا، پڑھنا، سمجھنا، تلاش کرنا، خود سے کسی چیز کا جاننا تو ان لوگوں کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ دوسرے سوال میں وہ کہتا ہے کہ شک نمبر 3 میں
सरकार अमीर कायनात की वलायत को हम हर इबादत में औजब मानते हैं, हर इबादत में औजब मानते हैं। इस जुमले से ही साबित होता है कि हम हर उस शय को इबादत कहते हैं जो मौला अमीर कायनात की वलायत के तहत हो, ना कि किसी मुफ्ती, किसी मुल्ला, किसी मुज्तहिद, किसी मर्जे की वलायत को तस्लीम करके उसकी वलायत का गले का पट्टा बना के उसको अपने गले में पहन के अगर इबादत की जाएगी तो वो इबादत नहीं कहलाएगी। हम हर उस शय को, हर इबादत को तहत वलायत मौला अमीर कायनात और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम सर अंजाम देने को इबादत तस्लीम करते हैं। फिर तूने पूछा कि वुजू, हज, ज़ियारत, कुरान पढ़ना, इन तमाम कामों का अगर तहते वलायत मौला अमीर कायनात और आइमा मासूमीन नहीं होंगे तो तेरा वुजू से लेके तेरा हज, तेरा कुरान पढ़ना, तेरा नमाज पढ़ना, तेरा कोई भी काम करना जो इबादत से रिलेटेड है वो इबादत नहीं है। क्या तूने मौला की ये हदीस नहीं सुनी कि कुछ कारी ऐसे भी हैं कुरान के कि वो पढ़ते वो कुरान है और कुरान उन पर लानत कर रहा होता है? क्या तूने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का कौल नहीं सुना कि अगर हमारी वलायत को छोड़ के किसी और की वलायत का पट्टा गले में पहन के उसकी वलायत के तहत नमाज पढ़ोगे तो वो जना के बराबर है, दिल चाहे जना करो या नमाज पढ़ो एक बराबर है? क्या तूने नहीं सुना? और रही बात लफ्ज़ औजब की, तो ये लफ्ज जो बाकी के तूने लिखे हैं कि वाजिब, मकरूह, मुस्तहब, हराम, मुबाह, ये वाकई जो है ये मुज्तहिद इस्तेमाल करते हैं। हमने लफ्ज औजब इस्तेमाल किया है। औजब जो है ये मासूम से साबित था। मासूम ने कहा, क्या तूने सरकार इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की ये हदीस नहीं पढ़ी कि इस्लाम के अरकान जो हैं वो 5 हैं और उनमें सबसे औजब, सबसे बेहतर, सबसे अफजल जो है वो हमारी वलायत है? तो ये लफ्ज़ औजब मासूम से लिया गया है। ठीक है। तीसरा सवाल शिक नंबर 9 के मुताबिक कहा गया कि फतवा फकत अल्लाह की जात देती है। पहला सवाल तो ये कि फतवे की तारीफ क्या है, और फिर आगे लिखता है कि फतवे में तो इम्कान खता होता है। ये अल्लाह पाक के बारे में आप क्या कह रहे हैं? यानी यहीं से इसकी जहालत का अंदाजा हो गया, पता चल गया कि ये कितना बड़ा जाहिल है। असल में मुफ्तियों ने फतवे का मफहूम ही तब्दील कर डाला है। कुरान हकीम में सूरह निसा में परवरदिगार आलम ने कलाला के बारे में आयत नाज़िल करते हुए ये फरमाया कि ए हबीब, ये तुझसे फतवा मांगते हैं, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, अल्लाह फतवा देता है, अल्लाह फतवा देता है। जा सूरह निसा उठा और पढ़, कलाला के बारे में ये आयत मौजूद है या नहीं है। एक बात तूने ठीक कही, ये जो तूने लिखा कि फतवा जो है इसमें खता का इम्कान होता है, तो तेरे मुज्तहिद जितने भी फतवे देते हैं उनके बारे में तो हम चीख चीख के थक गए, बता बता के थक गए कि ये मुज्तहिद की राय है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये हुक्म ज़ाहिरी है, इसका हुक्म वाकई के साथ कतन कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई इसको ये समझ के इस पे अमल करता है कि ये अल्लाह का हुक्म या रसूलुल्लाह और आइमा मासूमीन का हुक्म है, तो वो खता पर है, वो गलती पे है। ये मुज्तहिद की जाती राय है, उसका अपने इल्म और अपनी अकल के ऊपर भरोसा करते हुए किसी इस्तिंबात पर पहुंचना है जिसके जरिए वो ये फतवा जारी करता है और इसमें खता मुमकिन है। इसीलिए तो हम किसी भी मुज्तहिद की तकलीद को तस्लीम नहीं करते, इसीलिए तो हम मुज्तहिद की तकलीद को तस्लीम नहीं करते कि जहां पर खता का इम्कान हो वहां पर शक रहता है कि पता नहीं इसने जो ये बात कही है ये सही है या गलत है, और जहां शक हो वहां पर कभी भी अमल नहीं किया जाता बल्कि अमल से रुक जाया जाता है। जैसा कि सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपनी तौक़ीए मुबारक में भी ये बात फरमाते हैं कि जिस काम में, जिस अमल में शक हो तो उससे रुक जाना बेहतर है बनिस्बत इसके कि खुद को हलाकत में डाला जाए। तो तुम्हारे मुज्तहिदीन के जो फतवे हैं उनमें शक ही शक है कि पता नहीं ठीक है या नहीं है, लेकिन असल जो लफ्ज़ फतवा है वो उसका मफहूम और मायनी क्या है।
فتوے کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں کہا اور جو معصوم نے بیان فرمایا وہ ہے حقیقی فتویٰ۔ یہ تم لوگوں کی منافقت ہے کہ جس کے ذریعے تم نے فتوے کو اپنے اوپر حلال قرار دے دیا ہے۔ اصل فتوے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب بھی کسی سے پوچھا جائے کہ فلاں معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے تو قرآن کی آیت یا معصوم کا قول دیا جانا چاہیے، وہ ہے فتویٰ، اصل فتویٰ وہ ہے، نہ کہ تمہارے مجتہدوں کا قیاس اور نہ ان کا استنباط، نہ کہ ان کا ظن جس میں شک ہی شکر، جس کا اعتراف اس تحریر میں تم نے خود کیا ہے کہ غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو تم خود پھنس گئے اپنے آپ میں اس بات میں۔ پھر آگے تو لکھتا ہے کہ ہم تو اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کو حجت مانتے ہیں، اگر فقط اللہ فتویٰ دیتا ہے تو اس میں اہل بیت عصمت کے فرامین کا کیا بنے گا؟ یہی تو تم لوگوں کی جہالت اور تم میں اور ہم میں ایمان اور عقیدے کا فرق ہے، یہی تو ہمارے ایقان میں اور تمہارے ایمان میں فرق ہے۔ تم معصوم کے قول کو، معصوم کے فرمان کو اللہ جل شانہ سے الگ سمجھتے ہو، جبکہ قرآن حکیم کی دو آیات بتا رہی ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ سورہ نجم میں، اور دوسری جگہ پر فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کہ تم نہیں چاہتے مگر وہ کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو جب یہ دونوں آیات اس بات کی دلیل ہے کہ معصومین جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں وہ بمنشاء اللہ جل شانہ ہوتا ہے، تو پھر اس میں یہ کہنا کہ معصوم کی عصمت کیا بنے گا، یہ کیا یہ تمہاری جہالت نہیں ہے؟ تم نے معصومین کے قول اور فعل کو اللہ جل شانہ کی رضا، اس کے مشیت اور اس کے ارادے سے الگ کیسے مانا؟ یہ تو تشیع کا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تشیع کا ایمان اور ایقان تو یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام جو ہے وہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ کے مصداق کچھ بھی ایسا نہیں کرتے کہ جس میں اللہ جل شانہ کی رضا اور رغبت، اس کی مشیت اور اس کا ارادہ شامل نہ ہو۔ تو تمہارا یہ بات، تمہارا یہ سوال عبث ہے، جہالت کی اور بد عقیدگی کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے تم لکھتے ہو کہ بعض اوقات ایک آیت مجمل ہے، اس کی مبین ایک روایت ہے، تو آپ لوگوں کے مطابق تو روایت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تم نے کہا کہ ایک آیت اور ایک روایت اس کی مبین، ہم تو کہتے ہی یہ آ رہے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کرنے کا حق کسی ملا، کسی مفتی، کسی مجتہد، کسی مرجع، کسی نام نہاد جعلی آیت اللہ کو ہے ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہی یہ ہیں کہ قرآن کی تفسیر ہی وہ ہونی تسلیم کی جائے گی کہ جس کی جو قول معصوم سے ثابت ہوگی، روایت معصوم سے ثابت ہوگی، حدیث معصوم سے ثابت ہوگی۔ یہ تو ہمارا موقف ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارے مکارم شیرازی نے اپنی تفسیر قرآن میں لکھا کہ حضرت آدم کی اولاد، ان کی نسل جو ہے وہ بہن اور بھائی کے نکاح سے چلی۔ یہ تمہارے مکارم شیرازی کی تفسیر میں موجود ہے، جاؤ جا کے پڑھو۔ جبکہ معصوم فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد جو ہے وہ دو حورین کے ذریعے جو نازل کی گئی تھی آدم کے دو بیٹوں کے ساتھ نکاح کے لیے، ان کے نکاح کے بعد جو اولاد ہوئی وہ چونکہ آپس میں کزن تھی، اس لیے ان کے نکاح جو تھے وہ جائز تھے اور وہاں سے ان کی نسل آگے چلی۔ سمجھ آئی؟ ہم تو کہتے ہی یہ ہیں کہ قرآن کی آیت جو ہے، قرآن حکیم میں 3 آیات ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ سارے کا سارا محکم ہے، محکم الآیات۔ ایک جگہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن سارے کا سارا متشابہ ہے، اور ایک جگہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کی کچھ آیات محکم ہے، کچھ متشابہ ہیں۔ اب اس کی تفسیر اگر معصوم نہ بتائیں تو تم جیسے لوگ جو ہیں یا تمہارے مجتہدوں جیسے جو لوگ ہیں وہ تو ظن اور قیاس سے یہی کہہ دیں گے کہ ان کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ تضاد نہیں ہے۔
मासूम ने इसकी तफसीर बयान फरमाई है, जाओ और जाके पढ़ो। चौथा सवाल तुमने पूछा कि इनकी शिक नंबर 10 के मुताबिक इज्तिहाद तशय्यो अकायद का तजाद है और गैर मासूम की तकलीद हराम है। अब सवाल यह है, खुद यही बयानिया जारी करना क्या इज्तिहाद नहीं है? गलत, ये बिल्कुल भी इज्तिहाद नहीं है। ये मासूम का डायरेक्ट कॉल है, वाज़े कॉल है, वाज़े फरमान है, कुरान की आयत की वाज़े तफसीर है। और चूंकि तुम्हारे मुल्ला जो है वो तुम्हें सिर्फ अपनी क्यासी जन्नी तफासीर बयान करते और इस किस्म की आयत के नजदीक ही नहीं जाने देते, इसलिए तुम्हें तो इसकी समझ आएगी नहीं। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि कुरान हकीम में ऐसी भी कोई आयत है या नहीं है। मजहब तशय्यो में पहले मैं तारीख के हवाले से बात करता हूं। मेरा सवाल है तुमसे, तुमने इतने सवाल लिख के दिए हैं, मेरे सवाल का जवाब भी देना, पता लगे कि तुम लोगों के पल्ले है क्या। मेरा पहला सवाल, तुम्हारा सबसे पहला मुज्तहिद कौन था? मेरा दूसरा सवाल, सबसे पहले तौज़ीउल मसाइल किस सन में शाया हुई? मेरा तीसरा सवाल, शेख मुफीद, शेख सदूक, याकूब कुलैनी, मजलिसी अव्वल, मजलिसी दोइम, शेख तूसी तक इज्तिहाद की मुजम्मत क्यों लिखी गई? क्यों इन्होंने कहा कि इज्तिहाद हराम है? क्यों? तुम्हारी ही किताब, तुम्हारे ही एक बहुत बड़े लीडर, इनकलाब के लीडर मुर्तजा मुताहरी ने अपनी किताब में इस बात का एतराफ किया कि इज्तिहाद 7वीं सदी हिजरी तक जो था ये सुन्नी था, लफ्ज था। इसको 7वीं सदी हिजरी में इलामा हिल्ली ने शिया बना करके मजहब तशय्यो में दाखिल किया। तो मजहब तशय्यो में इज्तिहाद, और जब इज्तिहाद ही नहीं होगा तो तकलीद किधर से आएगी? यह वाकई ही बातिल था। क्या याकूब कुलैनी ने अपनी किताब असूल काफी के मुकदमे में इसकी मुजम्मत नहीं लिखी? क्या शेख तूसी ने अपनी किताब अल-इद्दा में बाकायदा पूरा चैप्टर कायम करके इस इज्तिहाद की मुजम्मत नहीं लिखी? क्या कुरान हकीम में परवरदिगार आलम ने यह नहीं फरमाया कि अगर तुम अपने ही जैसे किसी बशर की अतात कर लोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे? क्या कुरान हकीम में यह आयत मौजूद नहीं है? तशय्यो में इज्तिहाद हराम था, हराम है, हराम रहेगा। वो इज्तिहाद जिसके नतीजे में तकलीद करवाई जाती है। इस बयानिया को मानने वाले इस बयानिया के मुकल्लिदीन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस बयानिया के मुकल्लिद नहीं है। जब मासूम का कॉल पेश किया जाता है तो मासूम के कॉल का इत्तबा किया जाता है, बताने वाले की तकलीद नहीं की जाती। ये तुम्हारी फजूल किस्म की बनाई हुई तौजीहात हैं जिसमें तुम समझते हो वो जी वो डॉक्टर के पास आप गए हैं और वहां जाके आपने उससे जो नुस्खा लिया, उसने जो आपको कहा कि ये खाना है ये नहीं खाना है, आपने उस पर अमल किया तो आप मुकल्लद हो गए। तो बच्चे, तेरा खामनाई सबसे बड़ा मुकल्लिद है। वो जब भी बीमार होता अपने डॉक्टर के पास जाता है और उसकी तकलीद में चला जाता है। तो जो खुद मुकल्लिद हो वो मर्जे कैसे हो सकता है? वो इमाम और वलीउल अमर कैसे हो सकता है? वो तो अपने नाई का मुकल्लद है अपने बाल कटवाने के लिए, अपने दर्जी का मुकल्लद है अपने कपड़े सिलवाने के लिए, वो अपने मोची का मुकल्लद है अपनी जूती बनवाने के लिए, अपने धोबी का मुकल्लद है अपने कपड़े धुलवाने के लिए, यहां तक कि अपनी बीवी का मुकल्लद है खाना पकवाने के लिए। जो तुम बयान करते हो तकलीद की तारीफ, उसके मुताबिक तो तुम्हारा वलीउल अमर और इमाम खामनाई बजाते खुद इतने सारे लोगों का मुकल्लद है। तो फिर वो मर्जे कैसे हो गया? कैसे हो गया मर्जे? तुम मुनाफिकीन जानते हो, तुम तकलीदे अमूमी की बात करके तकलीदे शख्सी करवाते हो। अब अगर हिम्मत है तो मेरी इस बात को रद्द करके दिखाओ। क्या ये तकलीदे शख्सी नहीं कि बशीर नजफी का मुकल्लद जो है वो खामनाई के फतवे पे अमल नहीं करता, खामनाई का मुकल्लद जो है वो बशीर नजफी के फतवे पे अमल नहीं करता, और जब
पूछा जाता है कि एक ने तकबीर को हलाल कहा है, दूसरे ने हराम कहा है, एक कह रहा है खूब करो, दूसरा कह रहा है कि हराम है, करना ही नहीं चाहिए, तो क्या करें? दोनों में से सही कौन और गलत कौन? तो तुम जैसे मुनाफिकीन और तुम्हारे बड़ों जैसे मुनाफिकीन जवाब देते हैं, आप अपने मर्जी के फतवे के मुताबिक अमल करें, मरते मर जाएंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि ये सही कह रहा है वो गलत कह रहा है। सीस्तानी ने मोर को हलाल करार दे दिया, फाजल अंकरानी 1, खोई 2, वहीद खुरासानी 3, बशीर नजफी 4, इन 4 ने कहा कि मोर हराम है। और जब तुमसे पूछा जाए कि इन दोनों में से गलत कौन है, ये 4 गलत है या सीस्तानी गलत है, तो तुम आगे से जवाब देते हो अपने मर्जी की फतवे के मुताबिक अमल करें। ओ खुदा के बंदे, इन दोनों ग्रोहों में से किसी एक ने या हलाल को हराम कर दिया है या हराम को हलाल कर दिया है, और जो अल्लाह के हलाल और हराम को तब्दील करे वो लानती होता है। और तुम कहते हो कि अपने मर्जी के फतवे के मुताबिक अमल करें। ये है तुम्हारा इज्तिहाद और ये है तुम्हारी तकलीद। फिर तुम कहते हो कि क्या इसका नाम तकलीद नहीं है? जवाब मिल दे दिया तुम्हें। फिर आगे कहते हो कि एक बंदा एक बात करे, दूसरा उसकी बात पर यकीन करे, बस फर्क ये है कि हम कहते हैं सबसे बड़े आलम और मुज्तहिद की बात मानो, आप कह रहे हैं हमारी मानो। अच्छा, तुम यहां पर भी झूठे, तुम यहां पे भी मुनाफिक, तुम यहां पे भी कज़ाब। तुमने अपना वलीउल अमर और इमाम माना है खामनाई को, और तकलीद अगर तुम करते हो सीस्तानी की, मुकाररम शराजी की, बशीर बाटापुरी की, इनमें से किसी की भी तकलीद करते हो तो तुम झूठे हो, तुम कज़ाब हो। तुमने अपने वलीउल अमर और इमाम को छोड़कर सीस्तानी की तकलीद कैसे कर ली? तुमने अपने वलीउल अमर और इमाम को छोड़कर बशीर बाटापुरी की तकलीद कैसे कर ली? क्योंकि तुम खुद कह रहे हो जो सबसे बड़ा आलम हो उसकी तकलीद करनी चाहिए। क्या ये तुम्हारे कौल और फेल में तजाद नहीं है? केसी शिक में कहा गया है कि ये जो इल्काबात है, आयतुल्लाहुल उज़्मा, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, इमाम और इस तरह के जितने भी ये इल्काबात हैं, ये मासूम के हैं। ठीक है, तेरा सवाल ये है कि अगर यही कानून बनाया जाए तो अल्लाह भी मौला, रसूल भी मौला और अली भी मौला। बेशक अल्लाह भी मौला, रसूल भी मौला, अली भी मौला, और एक ही मायने में मौला। जैसा अल्लाह मौला वैसा ही रसूल मौला, और वैसा ही अली मौला, और वैसे ही आइमा मौला, क्योंकि इनकी वलायत में कोई फर्क नहीं है। ये मिसाल देके तो तू खुद फंस गया, क्योंकि अल्लाह ने इस आया विलायत में कलमा हसर के साथ फरमाया इन्नमा, इसके सिवा नहीं है, वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली है अल्लाह। और फिर वाओ अतफ के साथ फरमाया व रसूलहू, और उसका रसूल। और तू जानता है कि वाओ अतफ का मतलब यह है कि जो और जैसी बात पीछे कही जा रही है वैसी ही आगे लागू होगी। तो जैसा अल्लाह वली वैसा ही रसूल वली। फिर इरशाद होता है वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व युअतुनुज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अब इस ग्रोह की सिफात बयान करके अल्लाह ने ये बताया, तुझे तो ये भी मालूम नहीं होगा कि यहाँ पे राकिऊन से मुराद क्या है, कौन है। क्या कुरान हकीम में आयत मौजूद नहीं है वरकाऊ मार राकीन, रकू करो रकू करने वालों के साथ? बता ये कौन सा रकू है जो नमाज से अलग है, और तू यकीनन यही कहेगा कि इससे मुराद नमाज वाला रकू है। तो आयत कह रही है कीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकाऊ मार राकीन, सलात कायम करो, ज़कात अदा करो और रकू करो रकू करने वालों के साथ। अब बता, सलात का जिक्र तो पहले आ गया, तो फिर अब यहां पे रकू से मुराद क्या है? ये मेरा तुझसे सवाल है। बेशक अल्लाह की वलायत, रसूल अल्लाह की वलायत और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की वलायत में कतन कोई फर्क नहीं है, एक ही वलायत है। अल्लाह भी मौला, रसूल अल्लाह भी मौला, और मौला अमीर कायनात और आइमा मासूमीन भी मौला। आगे तू लिखता है कि अरबी में गुलाम को भी मौला कहा जाता है,
تو اب یہاں پہ غلام کو جو تم نے لکھا کہ مولا کہا جاتا ہے، مجھے وہ دکھا، وہ آیت دکھا، وہ حدیث دکھا جہاں غلام کو مولا کہہ کے اللہ نے مخاطب کیا ہو۔ یہ غلام کو مولا کہنے کی اصطلاح جو ہے یہ تو کہاں سے اٹھا کے لے کے آیا ہے؟ ان منافقین کی بنائی ہوئی اصطلاحات کہ جن اصطلاحات کے تحت انہوں نے معجم میں لکھا کہ جی ولی کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، تو اللہ بھی تمہارا دوست، رسول بھی تمہارا دوست، اور مولا علی بھی تمہارا دوست، ان کی بات کرتا ہے۔ یہ بات ہے اہل تشیع کے درمیان، یہ بات ہو رہی ہے شیعان حیدر کرار کے درمیان، یہ بات ہو رہی ہے اثنا عشریہ امامیہ کے درمیان۔ تو مجھے بتا رہا ہے کہ یا جی غلام کو بھی مولا کہا جاتا، تو پھر اسی کا ترجمہ کر اللہ کے لیے بھی، اپنی طرف سے دلیل قائم کر رہا ہے۔ ہر لفظ جو ہے وہ الگ الگ استعمال ہوتا ہے ہر ایک کے لیے، وہاں پہ مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے، مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے تو جب بھی جہاں پہ بھی کوئی بھی جب یا علی رب کہہ کے آواز دیتا ہے تو وہاں پہ پھر تمہاری بے چینی میں اضافہ کیوں ہو جاتا؟ وہاں پہ تمہیں یاد کیوں نہیں رہتا کہ رب کا معنی صرف اللہ ہی نہیں ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے کافر بادشاہ عزیز مصر کو رب کہا ہے سورہ یوسف میں، اللہ نے قرآن میں والدین کو رب کہا ہے، وہاں پہ تمہیں غلو اور غالی اور نصیریت یاد آ جاتی ہے، باقی ہر جگہ پہ تمہیں یہ یاد رہتا ہے کہ اس کے مفاہیم اور اس کے معنی ہر جگہ پہ الگ ہیں۔ منافقوں، کچھ عہدے ہیں، کچھ اسماء صرف اسماء نہیں ہیں، عہدے ہیں۔ مولا عہدہ ہے، ولی عہدہ ہے، امام عہدہ ہے۔ تم عموم کی مثال دے کے تم خواص کے اوپر اٹیک کرتے ہو، یہی تو تم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسی کے خلاف تو ہم نے آواز اٹھا رکھی ہے، یہی تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم منافق کرتے کیا ہو۔ تقلید عمومی کی مثال دے کے تقلید شخصی کا پٹا گلے میں ڈال دیتا ہوں، نیت کرتا ہوں فلاں مجتہد کی تقلید کی قربتن اللہ، اور اب تو سنا کہ 2 رکعت نمازیں بھی پڑھوانے شروع کر دی ہیں نفل کی تقلید سے پہلے۔ اگر تقلید کا مطلب وہی ہے جو تم بیان کرتے ہو تو پھر کسی ایک مرجع کی کسی ایک مجتہد کی تقلید کیوں کرواتے ہو؟ پھر جس کا جو دل چاہے جس مرضی مجتہد کا فتویٰ مانے، لیکن اس کے پیچھے تمہاری موت ہے، اور وہ موت وہ چھابڑی ہے جو اس مجتہد نے اور اس مفتی نے لگا رکھی ہے، جس میں وہ فتویٰ بیچ کے خمس بٹورتا ہے۔ اگر وہ اپنی توضیح المسائل اور اپنا مقلد الگ نہیں کرے گا تو اس کو خمس دے گا کون؟ اسی لیے علیحدہ علیحدہ چھاپڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے بات کرتے ہو۔ آگے لکھتا ہے جیسے یہاں ایک مفہوم نہیں اور مالک اور نوکر کی نسبت ہے، وہاں بھی مالک اور نوکر کی نسبت ہے۔ پھر اس جگہ ان لوگوں نے حرام لفظ استعمال کیا، تو بھائی یہ تقلید حرام ہونا خدا نے کس جگہ؟ اس کا جواب تجھے میں دے چکا۔ 5واں سوال، ان کے بیانیہ کی شک نمبر 11 کے مطابق 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ امامت معصومین کے علاوہ ہر طرح کے تصور امامت کا انکار، اور غیر معصوم کا نائب نہیں بن سکتا۔ تو میرے بھائی یہ تو نائب کا یا تو نائب کا پتہ نہیں ہے یا پھر کچھ اور مشکل ہے۔ امام حسین کی نیابت میں حضرت مسلم کوفہ گئے تو کیا آپ حضرت مسلم کو معصوم مانتے ہیں؟ دوسرا اس نے پوائنٹ اٹھایا ائمہ کے وکلا اور نائب ہوتے تھے، خصوصاً امام موسیٰ کاظم کے بعد تو بہت سی جگہوں پر امام کی طرف سے وکلا اور نائب ہوتے تھے، تو آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ وکلا تھے تو پھر نواب اربع کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو لفظ نواب آیا ہے، شیعت تو ان سب کو مانتی ہے۔ اب سن، یہ جو تو نے مثالیں دی ہیں سن، معصوم کا نائب غیر معصوم نہیں ہوتا، کیونکہ نائب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں منیب کی صفات ہوں۔
جیسا کہ پہلے میں نے واضح کیا کہ تم لوگ عموم کی مثال دے کے خواص کے اوپر اٹیک کرتے ہو، حملہ کرتے ہو منافقو، یہاں پہ بھی تم نے یہی کیا۔ معصوم جب کسی کو مقرر کر کے بھیجتا ہے تو اپنا وکیل یا سفیر بناتا ہے، اور اس کی دلیل میں تمہیں دے رہا ہوں تمہارے ہی طریقہ کار کے مطابق۔ تمہارے امام خامنہئی کے سینکڑوں سفیر اور وکیل یہاں پہ موجود ہے پاکستان میں، تو کیا اس کے نائب ہیں؟ کیا وہ فتویٰ دے سکتے ہیں؟ اگر ان کے پاس کوئی جائے جن کو صرف اتنا اجازت دیا گیا کہ تم میرے لیے خمس اکٹھا کرو، اگر تم اس کے پاس جاؤ اور اپنا کوئی مسئلہ بیان کرو تو کیا وہ تمہارے لیے اپنے پاس سے کوئی فتویٰ دے گا، یا تمہارے امام خامنہئی کا فتویٰ بیان کرے گا کہ جس کا میں نائب ہوں اس نے یہ اس معاملے میں یہ فرمایا؟ تمہارے امام خامنہئی کے پوری دنیا میں جتنے بھی وکیل موجود ہیں جو اس کے لیے خمس اکٹھا کر رہے ہیں، کیا اس کے نائب ہیں؟ مانو گے نائب اس کو؟ وکیل اور سفیر ہی ہوتا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام جب گئے تھے کوفہ تو امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن کے گئے تھے، وکیل بن کے گئے تھے، نہ کہ نائب بن کے گئے تھے۔ نائب منافق کو تم نے بنایا، تم نے کہا کہ وہ نوابین اربع ہے۔ غیبت نعمانیہ اٹھاؤ اور پڑھ، اور اگر واقعی تو سچا ہے تو اس غیبت نعمانیہ کی عبارت کا عکس، جیسے تو نے یہ تحریر شیئر کی ہے ویسے شیئر کر اور دکھا، وہاں پہ نائب لکھا ہوا ہے کہ وکیل لکھا ہوا، وہاں پہ نائب لکھا ہوا ہے کہ سفیر لکھا ہوا۔ یہ تمہاری منافقت ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی سن، سرکار امام زمانہ علیہ السلام کے 4 وکیل یا سفیر، ان چاروں میں سے مجتہد کتنے تھے ہوئے؟ یا ایھا التقلید والجماعت، جا اپنے مرجے سے پوچھ کے آ، کیونکہ تیرے پاس تو اتنا علم ہوگا نہیں۔ کتنے فتوے دیے انہوں نے؟ کون سی توضیح المسائل ہے ان کی؟ اور اگر ان کی نہیں ہے تو یہ جو آج کے خود ساختہ نائب بنے پھرتے ہیں، ان کو اختیار کس نے دیا؟ جب غیبت صغریٰ میں امام زمانہ علیہ السلام تربیت یہ کر رہے ہیں امت کی کہ اگر میں تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں تو میرے مقرر کردہ میرے وکیل اور سفیر یہ اختیار نہیں رکھتے کہ کسی معاملے میں خود سے اجتہاد کر کے فتویٰ دے سکے، بلکہ وہ تمہارے سوال مجھ تک پہنچائیں گے اور میں توقیع کے ذریعے ان کا جواب دوں گا۔ تو پھر آج 1400 سال بعد کا مفتی یہ اختیار کیسے رکھا، جبکہ اس کے پاس نیابت کا اجازہ بھی موجود نہیں ہے؟ تمہارا کوئی ایک دعویٰ ہے کذابو، تم تو کہتے ہو کہ ان کا تو امام زمانہ سے رابطہ ہے، کوئی ایک آدھ اجازہ ہی لکھوا دو۔ یا پاکستان میں تمہارے امام خامنہئی کا اگر کوئی بندہ آ کے کہے کہ میں اس کا وکیل ہوں مجھے خمس دے دیں تو اس سے پوچھتے نہیں ہو کہ اجازت ہے یا نہیں، دکھا اجازت کدھر ہے؟ تو جس کو تم نے امام زمانہ کا نائب بنایا اس کا اجازت کدھر ہے؟ وکیل اور سفیر اور نائب الگ ہے، یہ سارے کے سارے وکیل تھے۔ اگر ان کو نائب تسلیم کر لو گے، خاص طور پہ جن کو تم نوابین اربع کہتے ہو، تو پھر رسول اللہ کا نائب بھی غیر معصوم کو تسلیم کرو، یا تمہارے نزدیک رسول معصوم نہیں تھے؟ اگر وہ معصوم تھے اور یقیناً ہیں تو پھر ان کے بعد جو 3 خلفاء بنے ان کو خلیفہ مانو، کیونکہ تمہارے عقیدے میں معصوم کا نائب غیر معصوم ہو سکتا ہے۔ یہ ہم ہیں شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ، جو معصوم کا نائب کسی غیر معصوم کو تسلیم نہیں کرتے۔ آج تمہارے خامنہئی کا نائب وہ تسلیم نہیں ہو سکتا جس کے پاس اس کا اجازت نہ ہو، اور ہمیں کہتے ہو کہ امام کا نائب تسلیم کر لینا۔ آگے تو لکھتا ہے اپنے آپ کو خطیب کو وکیل اہل بیت، وکیل سیدہ صلوات اللہ علیہ، سلطان العلماء، غلط کہتے ہیں۔
کسی کو حق نہیں پہنچتا اپنے آپ کو سید العلماء یا سلطان العلماء یا شمس العلماء کہلوانے کا. ہم بالکل اس بات کی رد کرتے ہیں, کسی کو حق نہیں پہنچتا. صرف ذاکر حسین کہلوا سکتے ہیں, مجلس پڑھنے والا, چاہے وہ کوئی امامے والا ہے, چاہے وہ کوئی ذاکر ہے, چاہے وہ جنا کیپ والا ہے, وہ صرف اور صرف ذاکر حسین کہلا سکتا ہے. نہ حجت الاسلام والمسلمین, نہ سلطان العلماء, نہ وکیل فلاں اور وکیل فلاں. ہاں وکیل کی حد تک چل سکتا, کیونکہ معصوم کا وکیل غیر معصوم ہو سکتا. تیرا سوال نمبر 6, تو کہتا ہے کہ شیخ نمبر 12 میں کافی ساری چیزیں ذکر کی اور کہا کہ یہ سب عبادات ہیں. مشکل یہ ہے کہ اوپر فرما چکے ہیں کہ ہر عبادت میں مولا کی گواہی واجب اور اوجب ہے. اب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ان عبادتوں میں کس جگہ گواہی دینی ہے. سبحان اللہ, یہ عبادتیں بذات خود گواہی ہیں. جن عبادات کا تو شک نمبر 12 میں تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ جو شک نمبر 12 میں لکھی ہوئی ہے یہ بذات خود گواہی ہیں, یہ ولایت معصومین کی گواہی ہیں. یہ عبادات جو تمہارے نصیب میں نہیں ہے. تمہارے نصیب میں لبیک خامنائی کے ترانے پہ ماتم کرنا تو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تمہاری عبادت ہے, تم اپنے امام کی عبادت کرتے ہو. یہ عبادات ماتم, زنجیر زنی, کما زنی, اس کو تو تمہارے وہی کم کے مجتہد, تمہارے مجتہد, اصولی مجتہد وحید خراسانی نے تمہارے ہی امام خامنائی پر لعنت بھیجتے ہوئے یہ کہا کہ یہ فقی ہے. فقی تو ہوتے تھے نائنی جیسے, بروجردی جیسے. اور اسی ویڈیو میں اس نے یہ کہا کہ شاعر حسینی میں اگر خون بھی نکلتا ہے تو بشے بشے. جاؤ دیکھو جا کے ویڈیو, بیان موجود ہے یا نہیں. کیا اس نے ماتم کو, زنجیر زنی کو, کما زنی کو عبادت قرار نہیں دیا؟ تو یہ عبادتیں بذات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ ولایت کے لیے ہیں, کیونکہ یہ کام سوائے شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ اور کوئی نہیں کرتا. کیا کبھی کسی مسلمانوں کے دوسرے فرقے کو بھی اس طریقے سے کرتے دیکھا؟ کیا کبھی انہوں نے ماتم کرتے دیکھا, زنجیر مارتے دیکھا, کما زنی کرتے دیکھا؟ کہتا ہے کہ اس میں گواہی کہاں دی. اگلا سوال تمہارا 7, اس بیانیہ کی شک نمبر 13 میں سادات کے احترام کی بات کی گئی ہے کہ واجب ہے. اب وہ اگلا سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ سید سیستانی, سید خمینی, سید خامنائی, سید نصر اللہ, سید ساجد نقوی, سید جواد یہ سید نہیں ہے. سن, باپ کی ولایت چھوڑ کے بیٹا کسی اور کو اپنا باپ بنا لے تو وہ حرام زادہ ہوتا ہے. باپ کا نافرمان باپ کی اولاد نہیں رہتا, اس کا اہل نہیں رہتا. نوح کا بیٹا, قرآن نے فیصلہ کیا نوح کو یہ کہہ کے کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. جو اپنے باپ کا نہ ہوا وہ پھر سید کہاں سے ہوا؟ کیا تو نے معصوم کی حدیث نہیں سنی؟ کیا تو نے معصوم کا قول نہیں سنا؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر ہماری ولایت سے مکر جانے والا, ہماری ولایت کے مقابلے میں کسی اور کی ولایت کو تسلیم کرنے والا, چاہے وہ اولاد سیدہ صلوات اللہ علیہ میں سے کیوں نہ ہو, 100% جہنمی ہے؟ کیا نہیں سنا؟ کیا بصائر الدرجات کتاب تو نے نہیں پڑھی؟ کیا مشارق الانوار الیقین تیری نظروں سے نہیں گزری حافظ رجب البرسی کی؟ تو کہتا ہے کہ یہ سید نہیں ہے. اگر یہ اپنی ولایت پیش نہ کرتے, اپنی ولایت فقی کو واجب قرار دے کے مولا امیر کائنات کی ولایت کو نماز میں ابطال قرار نہ دیتے, تو یقیناً ان کی جوتیوں کو ہم سجدہ کرتے. سجدہ بول رہا ہوں,
इनकी जूतियां अपने सर पे रखते, लेकिन इन्होंने मौला की वलायत के मुकाबले में अपनी वलायत लाके खड़ी कर दी। तो फिर ये सैयद कैसे रहे? फिर ये जनाब सैयदा की औलाद में कैसे रहे? जनाब सैयदा के जिसका मुकदमा जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा फदक के मामले में भरे दरबार में पेश कर रही हैं, मौला मीरे कायनात की वलायत की सबसे पहली मुहाफिजा मखदूमा कायनात सलवातुल्लाह अलैहा है, क्या वो इस बात को बर्दाश्त करेंगी कि उसी वलायत के मुकाबले में एक मुफ्ती अपनी वलायत लेके खड़ा हो जाए, एक मुजतहिद अपनी वलायत लेके खड़ा हो जाए और लोगों से ये कहे कि ये तुम्हारे दीन का हिस्सा है? ऐसा सैयद है? ऐसे पे लानत है बेशुमार, जिसको जनाब अमीर कायनात सलवातुल्लाह अलैह की वलायत जो है वो इतनी चुभती है कि अपनी तौज़ील मसाइल में अजान और इकामत में से निकाल रहा है। दूसरा वहां पे बैठा हुआ है नजफ में और वो ये फतवा दे रहा है कि अगर नमाज में ये वलायत की गवाही दोगे तो नमाज बातिल हो जाएगी। सादात का एहतराम वाजिब है। और सुन, एक और बात भी सुन, जा उठा बसाइर दर्जात, जा उठा मशारिकल अनारुल यकीन, जा उठा मदीनातुल मुआजिज, जा उठा जाके मनाकबे अहले बैत। अमल का फासिक, अमल का फासिक सैयद अगर हो तो उसकी इज्जत हो सकती है, उसका एहतराम हो सकता है, अकीदे के फासिक का नहीं हो सकता, चाहे सैयद ही क्यों ना हो। अकीदे का अगर कोई गैर सैयद सही अकीदे पे है, उसकी इज्जत है, और अकीदे से अगर कोई टकरा जाए तो चाहे सैयद भी हो, जूती के बराबर भी नहीं, लानत का हकदार है। बड़ा आया फलाना सैयद, तेरा जवाद नकवी मदरसे में बैठ के ये कहे कि आज का कुल्ले ईमान खामना ही है, ये सैयद है? वो ये बयान दे कि जो खैबर और खंदक आप सुनते हैं वो तो सारी फर्जी और जाली है, असल खैबर और खंदक जो है वो आज खामनाई और हसन नसरुल्लाह लड़ रहे हैं, ये सैयद है? बात करता है। इसी सवाल के ज़ैल में तू ये कहता है कि सैयद गैर सैयद का कुफ नहीं और इसे हराम करने वाले से इज़हार बरात लाजम है। तूने जिसका तज़किरा किया कि उसने बड़े उलमे ने ये काम किया हुआ है, तो तू जान तो वो जाने, हमने उसे कौन सी मोहब्बत जताई है? हम शख्सियत परस्त तो है ही नहीं, हम तो किरदार देखते हैं। सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा। तुझे हमारी अभी तक समझ नहीं आई, तुझे पता नहीं चला। और सैयद जाती का कुफ गैर सैयद नहीं हो सकता। जिसका सदका सैयद जाती नहीं खा सकती, उसकी औलाद सैयद जाती कैसे पैदा कर सकती है? मनुसो, तुम्हारे इमाम खुमैनी की 4 बेटियां थी, चारों की चारों गैर सादात में गई। उसे पूरे इनकलाब ईरान के बाद पूरे ईरान में एक मुत्तकी सैयद ना मिला, अपने मुकल्लदों में ना मिला, अपने साथियों में ना मिला, चारों की चारों गैर सादात में दे दी। और उसको कवर करने के लिए तुम लोगों ने ये फतवे निकाले कि सैयद जाती का निकाह गैर सैयद के साथ जायज है। तो मुझे जवाब इस बात का, क्यों खुमैनी की चारों बेटियों में से किसी एक के नसीब में भी सैयद ज़ादा नहीं हुआ? काल पड़ गया था ईरान में मुत्तकी सादात का, क्यों नहीं की उसने? सियासी शादियां करके और उसके बाद अपने इमाम खुमैनी को कवर करने के लिए, रहबरे इनकलाब को कवर करने के लिए तुमने सैयद जातियों के निकाह गैर सैयद से जायज करार दे दिए। जानते हो कि कितने ऐसे निकाह हैं जो वाकई ही नहीं हुए तुम्हारे इन फतवों की वजह से,
اور اس نکاح کا اور اس کے بعد جو اولاد ہوئی اس سب کے ذمہ دار تم اور تمہارے مفتی ہیں. جب اللہ نے ایک جیسا نہیں رکھا، اولاد رسول کو غیر سید کے ساتھ ایک جیسا نہیں رکھا، خمس قرار دے دیا، 5ویں حصے میں اپنے حصے کے ساتھ رسول کے حصے کے ساتھ جن کے لیے قرار دے دیا جس کو غیر سید ہاتھ نہیں لگا سکتا. تم کہتے ہو کہ متقی ہونا چاہیے، بڑے آئے متقی. تمہارا 8واں سوال، شک نمبر 15 میں کہا گیا خمس فقط سادات کا حق ہے. بہت اچھے، اتنے سادات ہیں ملک میں، مدد کریں. ویسے بھی کبھی خمس نکالا بھی ہے یا نہیں، مراجع کی مخالفت میں بیان جاری کر دیا. یہ تو نے سوال کیا ہے، کیا خمس سادات کا حق نہیں ہے؟ کیا خمس کا صرف نکال کے تمہارے مرجوں کو بھیجنے سے خمس نکالنے والا بری و ذمہ ہو جاتا ہے؟ تمہارا ایک مرجع جو غیر سید ہے وہ کس اختیار کے ساتھ خمس کے پیسے کو ہاتھ لگا رہا اور خرچ کر رہا، جبکہ اس کے اوپر وہ خمس کا پیسہ حرام ہے، وہ اسے خرچ کر ہی نہیں سکتا. اور یہی بات تو ہم کہتے ہیں، یہی تو ہمارا مطالبہ ہے اور ہم نے کر رکھا ہے کہ پاکستان میں محکمہ زکوٰۃ کی طرح محکمہ خمس ہونا چاہیے. یہاں کا پیسہ تمہارے مرجعوں کو، تمہارے اس نام نہاد ولی الامر اور امام خامنائی کو نہیں بھجوانا چاہیے. یہاں پاکستان کے سادات بھوکے مریں، یہاں کے سید زادیاں جو ہیں لوگوں کے گھروں میں اور دفتروں میں کام کریں، یہاں کے سید زاد جو ہیں وہ معذوری کے عالم میں اور بیماری کے عالم میں جو ہے خیراتی ہسپتالوں میں جا کے علاج کروائیں. کیوں کروائیں؟ کیوں نہیں یہاں کا خمس جو ہے وہ یہاں کے سادات کے لیے؟ کیوں بھیجے تمہارے مجتہد کو؟ کیوں بھیجے تمہارے مرجع کو؟ وہ اپنے ملک میں اپنے مقلدوں سے اکٹھا کرے اگر اس کو اکٹھا کرنا ہی ہے تو. 9واں سوال تمہارا، شک نمبر 16 میں لکھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کے محبین بلا امتیاز قابل احترام ہے. اور پھر کہتا ہے بھائی تو یہ مکسر لانتی ایرانی پاکستان کیا ہے؟ ایرانی پاکستانی کیا ہے؟ ہاں، ہم نے کہا کہ مولا حسین علیہ السلام کا محب، وہ جس کے لیے تطبیر اور کمازنی حرام نہیں ہے وہ ہوتا ہے محب. جس کے لیے ماتم جو ہے وہ فضول کام نہیں ہے وہ ہوتا ہے محب. وہ محب نہیں ہوتا جو تمہارے ولی الامر اور خامنائی نے اپنے بیان میں کہا کہ 100 بار ماتم میں ہائے حسین کو تو کوئی فائدہ نہیں. وہ محب نہیں ہے جو اپنے بیان میں ایران میں بیٹھ کے تم جیسوں کے لیے یہ بیان جاری کر رہا ہے تمہارا ولی الامر اور امام خامنائی کہ مجلس میں اونچی آواز میں گریہ نہیں کرنا چاہیے، دکھاوا ہے، صرف رومال آنکھوں پہ رکھ لینا کافی ہے. یہ محب ہے؟ ہم اس غیر مسلم محب کی جوتیوں کو صاف کرنا اپنی عبادت سمجھتے ہیں جو مولا حسین کی روضہ اقدس کی پیدل زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے. ہم اس غیر مسلم ماتمی زنجیر زن اور عزادار کی عزت کرتے ہیں جو مولا حسین کے غم میں عزاداری کرتا، اور ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے شخص کے اوپر جو اپنے آپ کو سید کہلوائے، اپنے آپ کو شیعہ کہلوائے اور اسے تکلیف ہو کہ یہ زنجیر زنی اور کما زنی کی ہوتی ہے. ایسے تم لوگ منافق ہو. تم لوگ کہتے ہو چونکہ تمہارے امام اور ولی الامر خامنائی نے فتویٰ دے دیا کہ تطبیر حرام ہے تو تم لوگوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے. دکھائیں کس معصوم نے زنجیر مارے ہیں، دکھائیں کس معصوم نے کما زنی کی ہے. او خبیثو، او منافقو، او کذابو، دکھاؤ کہ تمہارا امام اور ولی الامر خامنائی اپنے ملک ایران میں بینڈ باجے کے ساتھ جو سنگلیاں مروا رہا ہے یہ کس امام نے کر کے دکھایا؟ یہ کیوں کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ منافق، اپنے لیے تمہارا سب کچھ جائز کیونکہ تمہارا امام خامنائی کے ملک میں ہو رہا، باقی ہر چیز کے اوپر تمہیں اعتراض ہے. ہاں، ہم ہر اس غیر مسلم کی بھی عزت کرتے ہیں، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو، جو مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتا ہے. اور لعنت بھیجتے ہیں اس حرامزادے کے اوپر جو یہ کہتا ہے کہ 100 بار ماتم کرتے ہوئے ہائے حسین کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
جسے تکبیر اور زنجیر زنی سے اور کما زنی سے جسے موت پڑتی ہے ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے شخص کے اوپر. سوال نمبر 10 میں تم نے لکھا کہ شکر نمبر 17 میں فرماتے ہیں ملک سے وفاداری ایمان کا حصہ ہے. بے شک ملک سے وفاداری ایمان کا حصہ. میں اپنے ملک پاکستان سے وفادار ہوں. میں کسی غیر ملک کے سپریم لیڈر جو وہاں کی فوج کا سردار بھی ہے, جو اس فوج کا کمانڈر بھی ہے, میں اس کی محبت کبھی بھی اپنے آپ اندر پیدا نہیں کروں گا. میں اپنی فوج کے سربراہ کے ساتھ تو محبت کر سکتا ہوں کہ وہ میرے ملک کی حفاظت کر رہا ہے, اس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے ملک کے اندر سکون کے ساتھ زندہ بھی ہیں اور رات کو سکون سے سوتے بھی ہیں, لیکن میں تمہارے امام خامنائی کی محبت نہیں اپنا سکتا. اس کا کیا تعلق ہے میرے ساتھ؟ مجھے میرے ملک سے محبت ہے, میں اپنے ملک کے لیے جان دینے کو تیار ہوں, لیکن میں تمہارے امام خامنائی کی محبت میں جان بالکل نہیں دوں گا. یہ تو ویسے ہی پاکستان کے آئین کے مطابق اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے آئین کا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کسی غیر ملک کے سپریم کمانڈر کی محبت اور اس کی اطاعت اور اس کی بیعت کرنا, کیا یہ پاکستان کے آئین سے بغاوت نہیں؟ تمہارے ایران اور نجف میں اور کربلا میں اور عراق میں بیٹھے ہوئے کتنے ایسے عراقی اور ایرانی ہیں جنہوں نے پاکستان کے کسی بندے کی بیعت کی اور پاکستان کے سپریم کمانڈر کی انہوں نے بیعت کی اور اس کی محبت کو اپنے اوپر واجب قرار دیا. کتنوں نے قسم کھائی ہے؟ بات کرتا ہے اپنے ملک سے محبت کی. ہاں ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے اور ہم کریں گے اپنے ملک سے محبت. پھر آگے لکھتا ہے نظام غیر ملکی نظام ولایت فقیہ سے وابستہ نہیں. ہاں بالکل بھی نہیں. ولایت فقیہ ہے کیا؟ لاؤ اس کی دلیل کہاں ہے؟ قرآن کی کس آیت سے نکالی ہے؟ ایران کا آئین ہے یہ ولایت فقیہ, پارلیمنٹ سے منظور شدہ, جس کے تحت وہاں کے سپریم لیڈر کو حکومت چلانے کے لیے اختیارات دیے گئے ہیں. اتنے اختیارات دیے گئے ہیں کہ صدر بھی اس کے سامنے نہیں بول سکتا. یہ وہاں کا آئین ہے. اس کو عقیدہ کیسے بنا دیا تم نے؟ اور میں پاکستان میں بیٹھ کے ایران کا آئین کیوں تسلیم کروں؟ کیا ایران میں بیٹھے ہوئے لوگ پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں؟ میں تو سوال کرتا ہوں اپنے ملک کی حکومت کے ساتھ بھی, اپنے ملک کے اداروں سے بھی پوچھتا ہوں, کیا ایران کی مسجدوں میں پاکستان کے قائد اعظم جو فاؤنڈر ہے, قائد اعظم کی تصویریں لگی نہیں ہیں؟ پاکستان کے اندر مساجد کے اندر پھر ایران کے سپریم لیڈر کی تصویر کیوں لگائی جاتی ہے؟ ایران میں کتنے جلوس نکلتے ہیں جہاں قائد اعظم کی یا پاکستان کے کسی لیڈر کی تصویر اٹھا کے مارچ کیا جاتا, تو پھر پاکستان کے اندر ایسے جلوس کیسے نکل سکتے ہیں؟ کیا ایران قائد اعظم کا جنم دن مناتا ہے؟ اور اگر نہیں مناتا تو پاکستان میں وہاں کے سپریم لیڈر کا جنم دن کیسے منایا جا سکتا ہے؟ جلوس نکالے جاتے ہیں, کنونشنز ہو رہے ہیں. بات کرتے ہو ملک سے محبت کی, پھر تم پوچھ رہے ہو یہ نظام فخر کس قرآن کی آیت اور حدیث میں ہے؟ ہاں تمہیں یہ سوال کرنا چاہیے تھا, تمہیں پوچھنا چاہیے تھا. دراصل فخر کو تمہارے ملاؤں نے اور صوفیوں نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا, شکل بگاڑ کر کے رکھ دی. تمہیں معلوم کیا ہو کہ فخر ہے کیا؟ فخر کہتے کس کو ہیں؟ اس سب کانٹیننٹ میں, ہندوستان اور پاکستان میں یا برصغیر ہند میں کون سا مفتی آیا تھا تمہارا؟ کون سا مرجع آیا تھا جس کی تقلید میں سارے مسلمان ہوئے تھے؟ یہاں اسلام پھیلا کیسے ہے؟ یہاں اسلام پھیلایا کس نے؟ یہاں شیعت کی ترویج کی کس نے؟ مجھے اس مفتی کا نام بتا, اپنے کا اس مجتہد کا نام بتا جس نے برصغیر پاک و ہند میں آ کے اسلام کی ترویج کی ہو. بتا مجھے اپنا نام, کون سا تیرا مجتہد اور مرجع آیا تھا یہاں پہ؟ تم کہتے ہو قرآن کی آیت دکھائے, معصوم کا قول دکھائے. معصوم سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ فقر کیا ہے, لیکن تمہیں نہیں سمجھ آئے گا کیونکہ تمہیں عرفانیات نہیں پڑھائے جاتے, تمہیں پڑھایا جاتا فلسفہ اور منطق. جاؤ اپنے باپ خمینی کی کتاب اٹھا کے پڑھو فقر کیا ہے, وہ کتابیں ڈھونڈ کے پڑھو جو آج ایران میں بین کر دی گئی ہیں.
اس کے شاعری کے مجموعے اٹھاؤ, پرواز در ملکوت اٹھاؤ, پھر تمہیں پتا چلے گا فقر کیا ہے. تمہیں سارے بھنگی اور چرسی ہی نظر آتے ہیں, تم ہو ہی بھنگی اور چرسیوں کی اولادیں. تمہیں تقلید کی بھنگ اور فتوے کی چرس نے پاگل کر رکھا ہے. اصل بھنگی اور چرسی تم ہو. تمہیں معصوم کا قول دیں, تمہیں قرآن کی آیت دیں, تمہیں کوئی دلیل دیں, تمہارا آگے سے ایک ہی سوال ہوتا ہے, مجتہد نے کیا کہا ہے, مرجے کا فتویٰ کیا ہے. آج تک کبھی اپنے مرجے کسی مجتہد کے کسی فتوے کی دلیل مانگی ہے؟ کوئی نص قرآن مانگی ہے؟ یہ جو تمہارے سیستانی نے ابھی فتویٰ دیا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک محرم شخص اگر لذت نہ رکھتا ہو تو اپنی محرم عورت کا پورا جسم دیکھ سکتا ہے, کپڑے اتروا کے سوائے شرمگاہ کے. بتاؤ قرآن حکیم کی کس آیت سے, معصوم کے کس قول سے؟ شرم نہیں آتی. میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے کس قدر یعنی انتہا نہیں ہوگی کہ تمہارا مجتہد خوئی جو ہے وہ یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر مرد کے ساتھ, عورت کے ساتھ بغیر اوپر سے کپڑا ہٹائے اگر ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھو لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یار کیڑے قرآن دی آیت دی ہے, معصوم دے کیڑے کول تو فتویٰ دیتا ہے. فقراء سادات نے تہذیب سکھائی, فقراء سادات نے ہی بتایا اس قوم کو کہ عزاداری ہے کیا. تمہارے مجتہدوں میں سے کوئی نہیں آیا یہاں پہ. کہتا لکھ رہا آخر پہ لکھ رہا, افسوس کہ آپ پاکستانی شیعوں کی کیا پہچان کرا رہے ہیں. کیا پاکستانی شیعہ ایسے ہیں کہ نہ مرجے کو مانتے ہیں, نہ علم اور عالم کو, فقط بھنگی چرسی ہیں جو نظام فقر کے قائل ہیں. غلط. پاکستانیوں کی جوتیوں کے برابر, ہمارے عزاداروں کی جوتیوں کے برابر تمہارے یہ نام نہاد مجتہد اور مرجے نہیں ہیں. ابھی ریسنٹلی جس مجتہد نے تمہارے نے فتویٰ دیا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے محرموں کے سامنے سوائے شرمگاہ کے باقی سارا بدن سے لباس اتار کے پھر سکتی ہے, ایسے مجتہدوں ایسے مرجوں پر لعنت بے شمار. کون سا فقیر سید ایسا دیکھا جس نے اس قسم کی تہذیب دی ہو؟ ہمیں تو تہذیب ہی فقراء سادات نے دی, ہمیں تو احترام ہی فقراء سادات نے سکھایا, ہمیں تو ماتم ہی فقراء سادات نے سکھایا. تمہارے اب تک جتنے سوال تھے ان سب کا جواب میں نے دیا, اور اس کے اندر جو میں نے سوال کیے ہیں, اگر واقعی تمہارا باپ ایک اور اماں نیک ہے, اب میرے سوالوں کے جواب تم پر واجب ہو گئے. 2 جواب. حسین بانٹ رہے ہیں, نجات لے جاؤ.